بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اگر کوئی بندہ پراپرٹی کو سیل کرتا ہے، بہت سارے بندے جو ہیں دوست احباب اس والے سے سوال کرتے ہیں کہ 2025 آ گیا ہے، 2 ماہ آپ نے ریلیف کی بات کی اور ریلیف نہیں آیا۔ میں نے 2 ماہ بات کی آپ کے ساتھ ریلیف کے حوالے سے، مگر جیسے جیسے گورنمنٹ جو ہے کوئی بھی آفیشیلی اناؤنسمنٹ کرتی ہے، میرا کام ہے اس آفیشیلی بات کو اس ایک رسپانسیبل بندے کی، وہ کون کون سے بندے ہیں؟ حکومتی کابینہ ہے جس میں وزراء شامل ہیں، جس میں پرائم منسٹر شامل ہے، جس میں وہ تمام کابینہ شامل ہے جو اس چیز کی ذمہ دار ہیں۔ ایک ذمہ دار بندہ جب کوئی بھی بیان دیتا ہے تو میں اس بیان کو، اس کی جو بھی بات چیت ہوتی ہے جو ریلیف کے حوالے سے وہ ایک پری پلان جو ہے وہ باتیں بتاتے ہیں، وہ آپ کے گوش گوار کرتا ہوں۔ میں نے اعلان اس لیے کیا تھا، میں نے ویڈیوز اس لیے بنائی تھی کہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا تھا، پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ریلیف ملے گا۔ اب اس میں یہ چیز تبدیل کر دی گئی ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ اب ریلیف اگر ہم نے دینا ہے تو وہ ہم نے صرف اور صرف جو بجٹ اناؤنس ہوگا اس میں ہم دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ جو حکومت بات یہ کر رہی ہے کہ اگر کوئی بھی ریلیف ملتا ہے تو اس میں ہم ضرور مد نظر رکھیں گے آئی ایم ایف کی شرائط کو، اور آئی ایم ایف کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ٹیکس کلیکشن کم ہو، تو کم ہی نظر آتا ہے کہ بہت صورتحال تھوڑی سی خراب ہے۔ اگر ٹیکس میں ریلیف ملا تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوگا، اونٹ کے منہ میں زیرے والا صاحب ہوگا کہ بہت کم ریلیف ملے گا۔ مگر آج میں بات کرنے والا ہوں کچھ دوستوں کی جو فرمائش پر کہ اگر پراپرٹی جو ہے وہ 1 کروڑ کی سیل کی جائے تو بیچنے والے پہ کیا ٹیکس ہوں گے، 5 سے 10 کروڑ کے درمیان سیل کی جائے تو بیچنے والے پہ کیا ٹیکس ہوں گے، اگر 10 کروڑ سے زیادہ کی پراپرٹی سیل کی جائے تو اس پر کتنے ٹیکس ہوں گے۔ ٹیکسوں کے حوالے سے ابھی ہم بات کرتے آئے ہیں تو آج بھی ہم ٹیکس کی ہی بات کریں گے، تو میں آپ کو اس پہ فردر ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا چلوں گا، جس میں 236C کا ٹیکس ہے، سٹیمپ ڈیوٹی کا ٹیکس ہے، اس میں گین ٹیکس ہے، تو واٹ ایور جتنے بھی یہ ٹیکس ہیں، ایک بندہ جو فروخت کر رہا ہے پراپرٹی تو اس فروخت کنندہ پہ جو ٹیکس ہیں وہ کس طرح جو ہیں وہ اس کا اپلائی ہوں گے، اس کے پراپرٹی کے ویلیو کے حساب سے، اور اس ایڈوانس ٹیکس کہہ دیں، ود ہولڈنگ ٹیکس سے کہہ دیں، تو یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنی ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ تمام تر ویڈیوز میں انفارمیشن آپ کے لیے ہی شیئر کی جاتی ہے، اپنے دائیں بائیں لیفٹ رائٹ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، ادر پلیٹ فارمز جو ہیں ان پہ بھی شیئر کیا کریں تاکہ معلومات زیادہ سے زیادہ دوست احباب تک پہنچے۔ بات کرتے ہیں پہلے ٹیکس کی جو کہ ایک بیچنے والے پر، پراپرٹی سیل کرنے والے پر لگتا ہے، 236C ٹیکس، جس کو ایڈوانس ٹیکس بھی کہتے ہیں اور ود ہولڈنگ ٹیکس بھی کہتے ہیں۔ دونوں ٹیکس ہیں، ایک نام ہے، ایک ہی ٹیکس ہے، تو ہم قانونی طور پر جو بات ہے کوئی 236C کا ٹیکس، سیلر کا ٹیکس، اکثر اوقات دوست احباب کہتے ہیں جی آپ جھلک جو ہے وہ آپ کے الفاظ میں پنجابی کی آتی، تو بھائی ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں، مادری زبان ہماری پنجابی ہے، میں انگلش میں بات نہیں کر سکتا کیونکہ زیادہ تر اردو سپیکنگ لوگ ہمیں دیکھنے والے ہیں، میں ان کے لیول تک آ کر ان جیسا ایک، دیکھیں ہر لوگ کہتے ہیں جی وہ بہت سارے دوست احباب یہ کہتے ہیں جی آپ ایک بہت سادہ زبان استعمال کرتے ہیں، بھائی سادہ کروں گا تو عام بندے کو سمجھ آئے گی نا، تو عام بندے کے لیے میں ویڈیوز بناتا ہوں اور ان کو سمجھ بھی آتی ہے۔ نمبر 1 پہ جو ٹیکس ہے فائلر کے لیے، اگر کوئی بندہ بیچ رہا ہے پراپرٹی تو فائلر کے لیے ٹیکس ہوگا 3%، فائلر کے لیے ہے، لیٹ فائلر کے لیے 6%، اور اس کے ساتھ جو نان فائلر ہے اس کے لیے ہے 10%۔ یہ فکس ٹیکس ہے، چاہے آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہوں، یہ ایف بی آر آپ سے یہ ٹیکس لے گی۔ اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ریشو بدلے گی کب؟ جب آپ کی پراپرٹی کی قیمت جو ہے وہ چینج ہوگی،
1 کروڑ کی اگر آپ پراپرٹی سیل کر رہے ہیں تو آپ فائلر ہیں تو 3% ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لیٹ فائلر ہیں تو آپ کو 6% ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو 10% ٹیکس دینا پڑے گا. یہ ٹیکس کی جو ریشو ہے یہ پراپرٹی سیل کرنے والے پہ ہے، اور 1 کروڑ سے 5 کروڑ کے درمیان اگر آپ فروخت کرتے ہیں تو پراپرٹی کی ویلیو یہی ہوگی. نمبر 2 پہ اگر پراپرٹی کی ویلیو 5 کروڑ سے لے کر 10 کروڑ تک ہوتی ہے تو اور آپ فائلر ہیں تو 3.5%، مطلب 3.5%. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لیٹ فائلر ہیں تو 7%، اگر آپ نان فائلر ہیں تو 10%. یہ ٹیکس کی ریشو ہوگی 5 سے 10 کروڑ کے درمیان. اس کے ساتھ ساتھ اگر 10 کروڑ سے اباو ہے آپ کی پراپرٹی کی ویلیو، ماشاءاللہ جتنی بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں اگر آپ فائلر ہیں تو 4% ٹیکس ادا کریں گے پراپرٹی کو بیچتے ہوئے. اگر آپ کی پراپرٹی کی ویلیو 10 کروڑ سے زیادہ ہے اور اگر آپ لیٹ فائلر ہیں تو 8% ٹیکس ادا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نان فائلر ہیں تو وہ 10% آپ پہ ٹیکس رہے گا. جتنی بھی پراپرٹی کی ویلیو ہو اس پراپرٹی پر جو نان فائلر کا جو ریٹ ہے وہ سیم ہی ہے، باقی دو بدلتے رہتے ہیں. اب نان فائلر کو آپ کو پتا ہی ہے کہ ٹرانزیکشن نہیں کرتا. اگر 1 کروڑ سے اوپر ہوگی تو 1 کروڑ سے نیچے والا ہی سسٹم چلتا ہے. اگر آپ فائلر ہوں گے تبھی آپ جو ہے وہ 1 کروڑ سے اوپر اماؤنٹ جو ہے اس کی ٹرانزیکشن کروا سکیں گے. اس کے ساتھ ہی اسٹیمپ ڈیوٹی 1% آپ نے ادا کرنی ہوتی ہے. تو مگر یہاں پر ایک بات بڑی اہم یہ ہے کہ گین ٹیکس کے حوالے سے لوگ بڑا کہتے ہیں جی گین ٹیکس کیسے دیں گے، گین ٹیکس بڑا ہے جی. اگر آپ کی پراپرٹی کی جو ہے وہ آپ نے 1 کروڑ کی خریدی، فرض کر لیں آپ نے 1 کروڑ کی خریدی اور آپ نے جب بیچی تو 1 کروڑ 20 لاکھ کی آپ نے بیچ دی. اب آپ نے گین کتنا کیا؟ 20 لاکھ. اب 20 لاکھ پہ آپ کا جو ٹیکس بنتا ہے وہ اگر جون 2024 کے بعد کا ہے تو وہ آپ کا ٹیکس بنے گا 15%. تو پھر آپ کو 15%، اکثر لوگ صاحب آپ یہ کہتے ہیں جی آپ 15% ہمیں دے دیں، جو بندہ آپ کی ڈیل کروا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں ٹیکس کے اس کے ساتھ آپ کا یہ ٹیکس بھی جمع کروا دوں گا. حالانکہ یہ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ ایڈجسٹیبل ہوتا ہے. انکم جو ہے وہ ایڈجسٹیبل، جب آپ انکم ٹیکس دیتے ہیں تو اس میں وہ آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ڈیورنگ ریٹرنز فائل کرنے کو. اگر آپ ریٹرنز فائل کرتے ہوئے نہیں کرنا چاہتے تو اس کے بعد جب آپ ریٹرنز فائل کریں گے تو اس میں آپ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ میں نے چیزیں سیل کی، سال کے اندر جو آپ ٹیکس دیتے ہیں تو اس میں وہ ٹیکس ایڈجسٹ ہو سکتا ہے خرچے نکال کے. تو یہاں پر گین ٹیکس اگر آپ کی پراپرٹی کی ویلیو، آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ جون 2024 سے پہلے کی ہے، بہت سارے دوستوں کی ہے، بڑی بڑی پرانی پراپرٹیز پڑی ہوئی ہیں، تو اگر وہ پلاٹ کی فارم میں ہے تو اس کو 6 سال گزر چکے ہیں تو آپ کو پھر ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایگزیمپٹ ہے، ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا فلیٹ ہے تو 2 سال کے لیے ایگزیمپٹ ہے. اگر آپ کا جو مکان ہے تو 4 سال کے لیے اگر رکھا ہوا ہے تو پھر ٹیکس ایگزیمپٹ ہے. تو جس پراپرٹی پر اگر آپ جون 2024 سے پہلے آپ نے خریدی ہے تو ٹیکس اس پہ ختم ہے. تو یہ تھی ایک ایسی ویلیو، اگر پراپرٹی سیل کرتے ہیں تو کتنا ٹیکس دینا پڑے گا. اس والے سے اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے تو کمنٹ سیکشن کھلا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور دیجیے گا. آج کے لیے اتنا اجازت دیں. اللہ حافظ.